اب میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے کیوں آنا ہے۔ عمران خان نے آنا ہے اس جنگ کو، عمران خان کے بغیر تو یہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی، عمران خان کی تھریٹ ہوگی تو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ناظرین حضرت نعمت شاہ ولی اللہ ان کی پیش گوئیوں کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے بھی رہتے ہیں، ان کی پیش گوئیاں سناتے بھی رہتے ہیں، لیکن ناظرین کل ہم ریسرچ کر رہے تھے اور یہ جو پیش گوئی حضرت نعمت شاہ ولی اللہ نے پاکستان کے حوالے سے کی ہے یہ ذرا سنیں اور پھر اسامہ صاحب سے پوچھتے ہیں، اسامہ صاحب بتائیں کہ یہ کتنی سچی پیش گوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں تاج بادشاہ شاہی کنند نادا اجرا کنندہ فرما فل جملہ محملانہ، یعنی پاک و ہند پر بے تاج لوگ بادشاہی کریں گے جبکہ نادان حکام احکمانہ احکام جاری کریں گے، مطلب بے تاج بادشاہ فارم 47 والے۔ آگے چلیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ رشوت لے کر سستی کریں گے، جان بوجھ کر غفلت کریں گے اور اپنے شاہی احکامات کے میں سرو پا جواز جو ہے وہ پیش کریں گے۔ لیکن ناظرین اس سے بڑی آگے ان سب کے اوپر میں اسامہ صاحب کی انپٹ لیتا ہوں، لیکن یہ آگے جو بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ چترال، نانگا پربت، گلگت، چین اور تبت جو ہے وہ میدان جنگ بنیں گے اور اٹک کا دریا جو ہے وہ خون سے بھر جائے گا۔ اسامہ صاحب کیا سچی پیش گوئی ہیں کہ بے تاج بادشاہ حکمرانی کریں گے؟ اور یہ بتائیں کہ خان صاحب کے بارے میں بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ قید سے رہا ہو کر جو ہے حکمرانی کریں گے۔ شاہ صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کو بے تاج بادشاہ سے مراد تو ڈیفینیٹلی 45 47 پلس آل انکیپیبل ہیں جو اب تک جتنے بھی، اور کہانی ظاہری بات ہے اپنے فائنل راؤنڈ میں انٹر ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو شک ہے تو وہ اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا تھوڑی سی جھٹکے دے کرنٹ لگوائے جا کے کہیں، کیونکہ یہ کہانی تو اب بالکل اپنی ایجز پہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امریکن اکانومی پوری سک ہو چکی ہے، اب صرف اسلحہ بکنا ہے، اور جتنا اسلحہ بنایا ہوا ہے وہ آپ کو مجھے ہر طرف بیچ کے ہماری اکانومیز کو پھر وہ کیا جانا ہے۔ اس کے لیے اس ٹائم انڈیا نے جتنا بھی مال اکٹھا کیا ہے اس مال کو اسلحے کی مد میں لے کے جانا مقصود ہے۔ یہ ہوتا کیا ہے، آپ اپنے آپ کو بڑا سیانہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے جی اپنی ایکسپورٹس بڑھائی، آپ نے ایکسپورٹس بڑھائی تو اس کے مقابلے میں آپ ڈالر لے گئے تو ڈیفینیٹلی آپ ان کا مال لے گئے، اتنا سا مال تھا پوری دنیا میں جتنا بھی اس کا آپ شیئر اٹھا کے لے گئے، اب وہ واپس لینا ہے۔ وہ واپس کیسے آئے گا؟ آپ کو دوبارہ اسلحہ بیچا جائے گا، مال واپس لے لیا جائے گا، آپ لڑے مریں جانے جائیں۔ یہ ہے بیسک ماسٹر گیم، یہ جس کو سمجھ آ گئی اس کو ہی دنیا کی اگلا منظرنامہ سمجھ آئے گا۔ تو اب آ جائیں کہ چترال والی جو بات ہے کہ چترال گلگت بلتستان، سب سے زیادہ آپ کے جو موساد کے ایجنٹ ہیں وہ اس ایریا میں ہیں، اور یہ ایریا سب سے زیادہ آپ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایجنٹوں کی سرزمین ہے، اور ان کو کلرز کے ایجیں مکس ہو جاتے ہیں، سیم شکلیں سیم وہ، اور اس طرح کی جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں وہ ادھر ہیں۔ دوسرا مودی اب کشمیر کی کہانی آپ کو پتہ ہے کہ ایک کلیم ہے کہ گلگت بلتستان کشمیر آزاد و جموں یہ ایک ریاست، اس چکر میں یہ مہم اٹھائی جا سکتی ہے۔ پچھلے دنوں جیسا وزیر اعلیٰ کے ساتھ حرکتیں کی گئی گلگت بلتستان کے، یا بھی جو کشمیر میں یہ ساری حرکتیں ہوئی ہم سب نے دیکھا، تو مودی کے لیے پلیٹ فارم سیدھا کیا گیا ہے۔ ان حرکتوں سے مودی کے لیے راستے سیدھے کیے جا رہے ہیں، مودی کے لیے سمجھے پھول بچھائے جا رہے ہیں، جبکہ اس کا مشن یہی ہے کہ ان سارے ایریاز کو اپنے واپس حصہ بنانا انڈیا کا، اور اپنے آپ کو وہ بت تو پہلے ہی بنوا رہا ہے اپنے کہ وہ امر ہو جائے، اس طرح کہ جی بھگوان کا اوتار آ گیا جس نے اکھنڈ بھارت کو واپس وہ کر دیا۔ تو اس لیے یہ چترال گلگت بلتستان بالکل ٹھیک ہے، وہاں سب سے زیادہ ایکٹیویٹی ہے، سب سے زیادہ یہ میٹر ہے، اور چائنا کو روکنے کے لیے بھی وہی جگہ ہے۔ اور ہم بھی اسامہ صاحب جی اسامہ صاحب ایک اور سوال لے لیں، اس میں وہ شاہ صاحب بیان کرتے ہیں حضرت نعمت شاہ ولی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے بیچ میں یہ جنگ ہوگی اور یہ 6 ماہ چلے گی، دریا اٹک خون سے بھر جائے گا، کابل سے لوگ جو ہے وہ نکلیں گے
ان سے لڑنے کے لیے کفار سے. لیکن تبت ناگا پربت اور یہ چائنا اور گلگت بلتستان والا علاقہ, یہاں پر 6 ماہ جو ہے نا وہ خون ریزی ہونی ہے. تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں؟ یہی منظرنامہ بن رہا ہے؟ دیکھیں اس میں آپ لوگ اس میں کنفیوز نہ ہو. کابل شابل سے آپ لوگ سمجھیں گے کہ کابل سے نکلنا ہی ضروری ہے. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پرانے علاقوں کے دماغ جو لوگوں کے تھے نا وہ یہ ہوتے تھے کہ یہ سڑک جی ٹی روڈ جدھر جدھر جا رہی ہے وہ ایریا جی ٹی روڈ کا کہلائے گا, جی ٹی روڈ کا گرد و نواح. اسی طریقے سے دریا جو تھے جدھر سے چلتے تھے جہاں تک آتے تھے وہ اسی کا ایریا کنسیڈر ہوتا ہے. تو یہ جو دریائے کابل جہاں تک آگے ختم ہوتا ہے یا نیا نام چلتا ہے اس ایریے تک کو آپ کو کنسیڈر کرنا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے. اور وہ تو آپ کے یہ کیا نام ہے, اگلے دن میں گیا بھی تھا, شہر کا ذہن سے ہی نام نکل گیا, پشاور سے پہلے ہی آتا ہے, ملتان سے پہلے نوشہرہ نوشہرہ 410 نوشہرہ تھا شاید آئی تھنک. نوشہرہ. تو اس میں مطلب وہاں بھی بات ہوئی تو یہ جی کون سا دریا ہے, تو انہوں نے کہا جی دریائے کابل ہے. تو یوں سمجھے آپ کہ یہ جو بلڈ شیڈ ہے وہ افغانستان اور کے پی کے کو آپ ایک ہی ایریا سمجھیں, اور گلگت بلتستان اور یہ جو کشمیر اس کو ایک ایریا سمجھیں, اور یہ اٹک کو پنجاب کا ایریا سمجھیں. اور اب یہ جو دنگل لگنا ہے یعنی کہ اس ٹریکون میں لگنا ہے دنگل اور بلڈ شیڈ ہونا ہے. تو اس لیے جو اب ایریاز ہیں سلیکٹ فار ریزیڈنس یا چیزیں تو وہ تھوڑے سے پرے ہونے چاہیے. جتنے بھی اس ایریے سے پرے ہوں وہ ڈیفینیٹلی اس میں ہوگا, کیونکہ ہمارا تو دین ویسے بھی آپ کو پتہ ہے بہترین نمازیں پڑھو, تسبیحاں کرو, تہجدیں پڑھو, دن رات دیگیں اتارو, جنت پکی ہے. ہمیں بھلا کون سا ضرورت ہے کوئی جہاد کی یا جہاد کی یا کوئی ایسی غیرت کھانے کی. تو اس لیے ماشاءاللہ اللہ احسان ہے ان علماء کرام کا اس دھرتی پہ جنہوں نے سارے کھم کھم کاٹ کے ایسا دین ہمیں پکڑا دیا جس سے نہ کوئی ہمارا دشمن ہے نہ کسی کو, نہ ہم 3 میں رہے نہ 13 میں رہے, ہمیں کوئی ہمارا دشمن بھی نہیں ہے, اب کوئی پرابلم نہیں ہے ہمیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ لوسی ہیں, ان سے اب کیا ہونا ہے بھلا. یہ جو فلسطین وار ہے نا یہ ٹیسٹر تھا آپ لوگوں کا, انہیں چیک کرنا تھا کہ کرنٹ کدھر کدھر ہے موجود, کرنٹ کدھر کدھر موجود. ہاں بلکہ مجھے یاد آیا, سوری, کل اگلا پروگرام پیٹرو ڈالر جو ڈیل تھی اوور ہو گئی. آپ یہ بتائیں کہ جو کہا تھا امریکہ کی ریٹ اس سال ختم ہو جائے گی, سر 80 اس سے سالہ بڑی معاہدہ پریڈکشن کیا ہوگی؟ ختم ہوا ہے, 80 ایئرز معاہدہ ایگریمنٹ ختم. یہ ایسے نہیں ہوگا پروگرام, یہ آپ کو ادھر آنا پڑے گا, مال روڈ پہ بیٹھ کے ہوگا, پھولوں کے ہاروں کے ساتھ ہوگا, کیونکہ یہ اس سال کی سب سے بڑی, میں جس کو پریڈکشن سمجھتا ہوں اپنے لیے ایک, وہ یہ ہے جس میں امریکہ کا ایک سپر پاور کے متعلق اتنا سا کہہ دینا کہ اس سال کہانی اوور ہو جائے گی, اس سال اینڈ تک اس کی گرپ ختم ہو جائے گی. اور جب میں نے کہا تھا ارب کا سر جائے گا کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب صحافیوں سے بھی پوچھے تو اب کہنے لگیں گے ہاں جب پیٹرو ڈالر اوور ہوا تو اب تو ارب گئے. کیوں؟ کیونکہ اب امریکہ کو چاہیے ہی نہیں یہ ایریا, وہ اب ان سے اسلحہ بیچ کے اپنے جو اس کے حلیف ہوں گے, جو اس کے بائرز ہوں گے, ان کو اسلحہ بیچے گا, بس کہے گا لو موج کرو, سمجھ آئی. اور میں نے جو اگلے دن آپ کو کہا تھا کہ ترکی کا ویٹ کریں, جب تک ترکی پہ اٹیک نہیں ہوتا کہانی سیدھی نہیں ہوتی ابھی, اور یہ ہونا ہی ہونا ہے, کیونکہ یہ ہم جتنی دیر نہیں دیکھ رہے, ٹھیک ہے جو دیر دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے رہیں, ان کو تو جب موت سر پہ آ جانی ہے, اسرائیل نے آگے ایسے ہاتھ رکھنا تب ہوش آنا ہے کہ بھئی آجو چلیے. تو بہرحال بات اپنی اس کے قریب قریب, اس پہ تو علیحدہ ویڈیو ہوگی اور ایسے نہیں ہوگی, اس پہ تو بھرپور اس کے ساتھ ہوگی. کیونکہ دیکھیں آپ لوگ عمران خان والیوں کو چھوڑیں, عمران ریاض پہ میں اس لیے نہیں پروگرام کر رہا کہ پچھلی دفعہ پتا چلا جی کہ وہ اس کی پریڈکشن دی, سارا کچھ کیا, بعد نکل کے سائیں کہتے ہیں اسٹرالوجی کو نہیں سمجھتے. ابھی عمران خان صاحب تو اسٹرالوجی کو سمجھتے, اس کے فین ہیں, اسی لیے ان کی خدمت ہم کرتے ہیں بغیر اس کے. لیکن عمران ریاض کیونکہ اسٹرالوجی کو نہیں سمجھتا, اب مجھے فون آیا کہ جی بتائیں, میں نے کہا میں نے نہیں بتانا, چھوڑیں, پچھلی دفعہ بتا دیا تھا, دونوں دفعہ بتایا تھا. پہلی دفعہ بتایا تھا کہ 14 سپٹمبر کے بعد نکلے گا, سر پہ ماں باپ کو بتایا کہ پھوکے, اس کے بعد دیکھا تھا اس کے سر کی حالت اور جو مینٹل وہ تھی. اس کے بعد جب دوبارہ اٹھایا گیا کہا کہ نہیں یہ کوئی لمبا نہیں اٹھایا گیا, جلدی آ جائے گا. لیکن اب نہیں بتانا, اب آگے چلیں.
یہ جو ٹرائیکون بن گئی ہے نا اس ایریے کی سر، یہ ٹرائیکون بلڈ شیڈ مانگ رہی ہے، مودی اس کا مورا ہے، مودی آ گیا، لیکن ادھر کا مورا بھی آنا ہے۔ اصل جو کہانی آپ چاہ رہے ہیں سننا، ادھر سر یہ، ہاں اسامہ ادھر بھائی میں یہ وہی شکلیں سننا نہیں ہوں چاہ گی، رہا ہوں، کہ ادھر یہ شکلیں نہیں ہوں گی، ادھر یہ شکلیں نہیں ہوں گی۔ اور دوسری بات، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ عمران خان جاتا ہے پیوٹن سے ملتا ہے، پیوٹن سے ملنے کے بعد اتار دیا جاتا ہے، الزام آتا ہے امریکہ پہ، تو پیوٹن کی کوئی ہمدردیاں نہیں ہوں گی، اس کو اس خطے میں نہیں اس ٹائم چاہیے بیک اپ؟ اس کے دماغ سے سوچیں ذرا، رشیا جب یورپ سے بھیڑنے لگا ہے، امریکہ سے بھیڑنے لگا ہے، تو اس خطے کے الائی اس کو نہیں چاہیے؟ بتائیں، چائنا چاہیے، افغانستان چاہیے، ایران چاہیے، شام چاہیے، پاکستان چاہیے، انڈیا سے بھی وہ معاملات اپنے ٹھیک کرنے کی کوشش میں ہے، لیکن اب امریکہ کیا چاہے گا کہ پاکستان رشیا کے معاملہ ٹھیک ہو تو انڈیا کے ذریعے ہمیں ٹیون اپ کر دے، اسلحہ بیچنا۔ اس نے وہ گاکی دیکھ رہا ہے، صرف امریکہ اس وقت صرف گاکی دیکھ رہا ہے، وہ بالکل بھوکا ننگا سڑک چھاپ ایک آوارہ لوٹر جو اسٹریٹجی ہے اس کی وہ ہے کہ انڈیا نے جتنی اکنامک گروتھ لی ہے پاکستان سے لڑا کے سارا اس سے مال لے جاؤ، بس چلو اسے کہ مودی تو نے سپر پاور بنا دیا، بھی اکنامک پاور بنا دیا انڈیا کو، لانا تو ایسی مطلب اس پہ بادام کھائیوں پہ بھی، اور جو تیسری دفعہ کی وزارت عظمیٰ بھی ملی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، لکھ لیں ادھر فگرز، یہ سارے انڈین نوٹ کر لیں اپنے، یہ اگلے دن بلکہ اس پہ پروگرام کرنا ہے، مجھے انڈیا سے میسج آ رہے تھے کہ مسلم فسادات کے ایریاز مارک کر دیں کہ کہاں کہاں ایکسپیکٹڈ ہیں۔ تو انڈیا کے جتنے سائنسدان ہیں وہ اس ٹائم کے اپنے فگرز لکھ لیں خزانے کے، اور اپنا ڈیفنس کا بجٹ لکھ لیں، اور میری پریڈکشن لے لیں کہ ٹھیک آپ کا مودی نے جو آگے بجٹ دینا ہے اس میں ڈیفنس کا بجٹ چیک کیجئے گا، اس کی ریشو چیک کیجئے گا، بھوک ننگ کے مقابلے میں ڈیفنس کو کتنا دے گا۔ اور بیسیکلی یہ کلائنٹ سٹریٹجیز ہیں، یہ صرف اور صرف ہمیں کتنا اسلحہ بکنا ہے، ہمارا ڈیفنس کا بجٹ کیوں، لڑتے مرتے رہیں گے تھریٹ سے جی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان نے کیوں آنا ہے، عمران خان کے بغیر تو یہ جنگ ہو ہی نہیں سکتی، عمران خان کی تھریٹ ہوگی تو انڈیا کا اسلحہ بائی کرے گا، یہ ہے انتر جو آپ کے پورے یہ جتنے بھی سیاستدان بیٹھے ہیں یا یہ جو تجزیہ نگار ٹی وی کے بیٹھے ہیں، میرا چیلنج ہے کسی کے منہ سے یہ بات نکلی ہوئی اس کا دماغ اس بات کو پکڑ جائے، عمران خان کا امیج بلڈ اپ کیا گیا ہے اس دن کے لیے کہ انڈیا کو عمران خان کھڑا ہو کے صرف یوں وہ گھور کے دیکھے تو ان کا پانی نکل جائے، طالبان خان، فلانے خان، یہ خان، وہ خان، پھر اب پاپولیرٹی، پھر پیک، پھر یو این او کی سپیچز، پھر پورا ٹرو مسلم امہ کا لیڈر، اب کریک، اب جو اپنی آرمی کو سیدھا ہو گیا، جس نے اپنی اس کو وہ کر دیا، اب جب وہ حکومت میں آ کے بیٹھا اور اس نے یوں گھور کے مودی کو دیکھا، اسی شام میں امریکن اسلحہ بائی ہوگا بہترین کر کے، عمران خان سے گھوریاں ڈلوایا کریں گے، ان کو اسلحہ بیچیں گے، آخر پھر ٹکراؤ ہو جائے گا، آخر یہ جنگ ہو جائے گی۔ تو یہ بیسیکلی وہ جو آپ کا خون میں نے فرات والا جو بھرنا ہے نا، وہ اس سے بھرنے ہیں اس سارے نقشے سے۔ اسامہ بھائی 2 جملے میں سننا چاہتا ہوں، یہ جو بے تاج بادشاہ ہیں حکمرانی کر رہے ہیں اور ان کے جو احکامات ہیں جو بے سر و پا ہیں، اس کے بارے میں بتائیں نا، ہم شاہ صاحب نے کہا ہے ذرا وضاحت تو کریں۔ دیکھیں یہ بےتاج بتوج تو جانے والے ہیں، ان کی تو بچاروں کی زیادہ دن نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کی اگلے بھی بے تاج ہے نا سر، صرف ایک بے تاج تھوڑی ہے، ہمیشہ سے بے تاج ہیں، مطلب بے تاج کا مطلب ہے they don't deserve، کوئی عزت دار لوگ نہیں، کمینے حکومت کریں گے، عزت دار لوگ نہیں ہوں گے، ایکچولی وہ ڈیزرو بھی نہیں کریں گے لیڈرشپ آپ کی، وہ ان کو اختیار ملیں گے، یہ وہ لوگ ہیں، اور یہ کب سے چلے آ رہے ہیں، اب تو کہانی اینڈ پہ، اب تو صرف اور صرف دریا خشک ہو رہے ہیں، خون بھرنا ہے بس اس میں، تو اس لیے وہ ٹائم اب قریب ہے، یہ جیسے میں نے نقشہ کھینچ دیا ہے نا، اگر یہاں کوئی جینیس پاکستان کے دماغ بیٹھے ہیں وہ بالکل کہیں گے کہ چھوڑیں، آگ لگائیں اسٹرالوجی کو، ہمیں
تجزیے کے طور پہ بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ بات قریب ہو گئی ہے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اسامہ صاحب 2-4 اور بھی بڑی اہم چیزیں ہیں. یہ پیٹرول ڈالر تو ہے. اجازت دیں ناظرین، اسامہ صاحب کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.